آیت نمبر 41 فرمایا الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ پتہ ہے. یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. ہر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. مومن کے پاس سائٹ ہے، مومن کے پاس لائٹ ہے، وہ جانتا ہے، علم کی روشنی ہے اس کے پاس کہ اللہ کے وجود پر کائنات پوری کی پوری گواہی دے رہی ہے. نہ صرف اللہ کے وجود پر گواہ ہے کائنات، بلکہ اللہ کی فرما بردار ہے. ہر مخلوق کو اللہ نے فرما برداری کے طریقے اور اپنی حمد اور تسبیح، اور دیکھیں صلاۃ کا لفظ کتنا امپورٹنٹ ہے، نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا اللہ نے ان کو. اچھا، اسی کا تعلق آپ دیکھیں کہ آگے ہم نے پڑھا تھا نا جانوروں، ابھی ترجمے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی پیٹ کے بل رینگ رہے ہیں، کوئی 4 پیروں پہ چلتے ہیں، کوئی 2 پیروں پہ چلتے ہیں، رائٹ؟ تو نماز کی کیفیت بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے نا انسان کی. یا ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یا رکوع میں ہوتے ہیں، یا سجدے میں ہوتے ہیں. تو بعض جانوروں کی پوزیشن بھی یہی ہے، جو پیٹ کے بل چل رہے ہیں وہ تو لگتا ہے سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور جو چوپائے ہیں وہ لگتا ہے رکوع میں ہی ہیں، اور جو 2 پیروں پر ہیں وہ لگتا ہے قیام میں ہی کھڑے ہیں. تو بڑی خوبصورت کورالری ہے دونوں چیزوں کے اندر. شروع میں رکوع کے یہ ذکر آیا، اور تقریباً ہم نے آگے جا کے جو دیکھا وہ سمجھے مڈل اور اینڈ کی طرف، اس میں ان کی ڈفرینٹ پوزیشنز اور حیتیں بیان کی ہیں، اور وہ ساری ہم کو پوزیشنز پتہ ہیں کہ نماز کے اندر بھی یہ پوزیشنز اختیار کی جاتی ہیں. تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کا طریقہ اور تسبیح کا طریقہ سکھا دیا. تب کیا پتہ چلا کہ وہ جو رجال کا ذکر کیا تھا، جو نمازیں پڑھتے ہیں اور دنیا بھی وہ چلاتے رہتے ہیں، تو ان میں، نماز پڑھنے والوں میں اور اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں اور کائنات میں ہم آہنگی ہے، سنکرونائزیشن ہے. اور جو یہ نہیں کرتا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، جو انسان اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتا، وہ آڈ ون آؤٹ ہے دراصل، وہ مفسد ہے دراصل، وہ فاسق ہے دراصل، وہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے، فساد مچا رہا ہے، نیچرل آرڈر کو ڈسٹرب کر رہا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی نماز کو، جو مخلوقات ہیں جس کا ذکر کیا، پرندوں کا ذکر کیا، کیسے صفے کی صفے باندھتے ہیں، اور فارمیشن جو ہوتی ہے پرندوں کی وہ بھی بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا، کیسے فارمیشن کے ساتھ یہ چلتے ہیں. چلنے سے مراد ہے کہ اڑتے ہیں، کیسے گلائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو نماز و تسبیح سکھا دی. اور یہ یفعلون کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعملون تو نہیں کہا، واللہ علیم بما یعملون نہیں کہا. کیوں؟ غیر عاقل مخلوق ہے، یہ ارادہ کر کے عمل نہیں کرتے، یہ تو آٹو پہ کام کر رہے ہیں. اللہ نے پروگرام کر دیا ان کو اسی طرح. فیل انوالنٹری ایکشن ہوتا ہے، ریفلیکسولی اللہ کی حمد تسبیح کرتے رہتے ہیں. فیل ہے ان کا، عمل نہیں ہے. تو عمل اور فیل میں ڈفرینس ہوتا ہے. عمل میں ارادہ اور نیت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے عمل کے اندر. فیل کے اندر نہ ارادہ، نہ نیت، نہ کوشش، وہ ریفلیکسولی آٹو پہ کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے جینیٹک پروگرامنگ کری دی ہے ان کی اس طرح سے، وہ کیے چلے جاتے ہیں. تو جو یہ انوالنٹریلی کام کر رہے ہیں اس کا بھی جب اللہ کو پتہ ہے، تو جو انسان کام کرے گا جس پر کہ جزا ہے اور سزا ہے اور حساب ہے اور کتاب ہے، کیا وہ اللہ کو پتہ نہیں ہوگا؟ کیا عمل کے بارے میں اللہ کو نہیں پتہ جب ہر فعل کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. تو کیوں نہ آخر اللہ کی تسبیح کی جائے، کیوں نہ اللہ کی تعریف کی جائے، کیوں نہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے جب بادشاہ حقیقی وہی ہے. پھر نیکی بدی کے حساب سے نور ظلمات کے فیصلے ہو جائیں گے. الم تری ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اس کو سمیٹ کر کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس نے بلند کیے ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اچھا جناب، اب دیکھیں، پہلے پرندوں کے ڈسپلن کا ذکر تھا، اب یہاں بادلوں کے ڈسپلن کا ذکر ہے، ان کے جمع ہونے کا، جڑنے کا، اور پھر بارش کا ذکر ہے۔ بعض کو اس بارش سے فائدہ ہوتا ہے، بعض کو نقصان۔ اچھا، بادلوں سے پہلے پرندوں کا، پرندوں سے پہلے کس کا ذکر پڑھا تھا ہم نے؟ انسانوں کا ذکر پڑھا تھا جو نماز زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے۔ اچھا، اب ہم ذرا اس پہلی مثال کو دیکھیں اور پھر ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک فائدے مند صورتحال کریٹ کرتا ہے تو اس کا پروسیس کیسے ہوتا ہے۔ کیسے بادلوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بادل ہوتے ہیں، اللہ ان بادلوں کو جوڑتا ہے، اس میں سے پھر وہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، تو اسباب جمع ہوتے ہیں اور پھر اس اسباب میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکالتا ہے۔ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہاں ہمیں ویز اینڈ مینز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو مدینے میں اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب جمع کر دیے تھے کہ علم کا نور دنیا میں پھیلے، شرک، کفر، جہالت کے اندھیرے دور ہوں۔ کیا اسباب جمع کیے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے عرب سے کلمہ گو مسلمانوں کو مدینے میں جمع کیا، رائٹ؟ وہ دیکھیں بالکل بادل والی چیز ہے نا۔ پھر کیا کیا؟ یؤلف بینہم، اللہ تعالیٰ نے پھر ان تمام صحابہ کے دل آپس میں جوڑ دیے۔ کہاں کہاں سے ان کو لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع کیا، پھر دلوں میں الفت ڈال دی، سب امت بن گئے، صفیں باندھ کے نماز پڑھتے، صفیں باندھ کے قتال کرتے، منظم، ڈسپلنڈ۔ یہ اسباب تھے اس نور کے پھیلنے کے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، زکوٰۃ ادا کر کے اپنا مال لوگوں میں بانٹا، ناانصافی، ظلم کو دور کیا، آپریشن سپریشن کے خلاف آواز بھی اٹھائی، تلوار بھی اٹھائی، دونوں چیزیں۔ انسائٹ ان کے اندر تھی، اور یہ نمونہ ہم آج بھی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ریپلیکیبل ماڈل بنایا تھا انہوں نے، ون ٹائم چیز نہیں تھی۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، اب انسان ہونے کا حق ادا کرے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بارش برسائی، یعنی وہی نازل ہوئی۔ اچھا، پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ۔ سما، آسمان۔ اچھا، سما کا لفظ بلندی کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلندی سے پہاڑوں پر کیا برسایا؟ اولے برسائے۔ اور بعض دفعہ یہ چیز بعض کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، بعض کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بجلی کی چمک کا ذکر تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نور برسا، یعنی اللہ کا نور سے مراد کیا مطلب؟ وحی کا نور۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا نور برسایا، جو اسے روشنی ہوئی، یہ تو بعض لوگوں کے لیے بڑی مشکل بن کے رہ گئی۔ ان کو تو اندھیروں کی عادت تھی، وہ اپنے عیب دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی دنیا میں مست رہنا چاہتے تھے۔ اس نور نے کمفرٹ زون سے نکالا لوگوں کو، حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کیا، آئینہ دکھایا ان کو۔ تو لیکن بعض لوگوں نے تو فائدہ اٹھایا یقیناً، بعض نے نہیں اٹھایا۔ اور اللہ تعالیٰ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اسی طرح رات اور دن کی سائیکل جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے، اور اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ دیکھو ذرا، کبھی اللہ کا بھیجا ہوا نور پھیلا دنیا میں اور کبھی اس پر بادل چھا گئے۔ انشاءاللہ پھر یہ بادل ہٹیں گے ضرور، پھر دوبارہ سے نور پھیلے گا۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ
فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ اللہ کی مخلوقات کس کس پوزیشن میں ہے، پیچھے اللہ نے ذکر کس کا کیا تھا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہاں، اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کا ذکر کیا، ان کی مختلف پوزیشنز کا ذکر کیا۔ مخلوقات بہت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو طریقے سکھا دیے، اور انسان کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی کہ وہ ہر مختلف طریقہ اختیار کر لے اللہ کی عبادت کا۔ جانور تو ایک چیز میں فکسڈ ہیں، انسان جب اپنی نماز پڑھتا ہے تو قیام بھی کرتا ہے اور رکوع بھی کرتا ہے اور سجدہ بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا بنایا۔ ہم تو جانتے بھی نہیں اللہ کی کیا کیا مخلوقات ہیں اور کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں، اور بہرحال جو بھی جانور اللہ نے بنائے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انسان ہی کو دی ہے، ان کے حقوق ادا کرنا یہ بھی انسانوں کے اوپر واجب ہے، اور یہ کام اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی صحیح طور پہ کیا جا سکتا ہے کہ افراط و تفریط نہ ہو اس کے اندر۔ چلیں ہم یہیں تک رک جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔